नाजरीन, आज आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें पाकिस्तान में होने वाली गुर्बत से मुताल्लिक भी ऐसे खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं जिनको देख कर दिल खून के आंसू रोता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 5% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2022 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 34% के लगभग थी, लेकिन 2023 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39% से भी तजावज़ कर चुकी है। नाज़रीन, साल 2023 के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत थी। इत्तेहादी जमातों ने यहाँ एक हुकूमत बनाई थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जमातों को एक बड़ा हिस्सा दिया गया था। लेकिन 2023 के दौरान पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की जो जिम्मेदारी PDM को दी गई थी, उसमें PDM की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। अब आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि साल 2023 के दौरान पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन हुकूमत इन चैलेंजेस पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। ख़ास तौर पर गुर्बत के जो आदाद शुमार हैं वो देखें तो ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान 1,25,00,000 से ज़ायद अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान में कोई शख्स यौमिया $3.65 यानी कि 1,000 रुपये के करीब अगर कोई आमदनी उसकी है और माहाना 30,000 रुपये आमदन है तो वो खत्ते गुर्बत से ऊपर है। लेकिन 30,000 रुपये की जो आमदन है उससे नीचे अगर उसकी माहाना इनकम होगी तो वो खत्ते गुर्बत से नीचे होगा। इस तारीफ के मुताबिक पाकिस्तान की 40% यानी कि 10 करोड़ से ज़ायद आबादी जो है वो माहाना 30,000 रुपये पे गुजारा कर रही है। नाजरीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क की 10 करोड़ आबादी की माहाना आमदनी 30 करोड़ पे होगी, वो अपना गुजर बसर कैसे करती होगी, वो अपने अखराजात कैसे पूरे करती होगी। ख़ास तौर पर आलमी बैंक की रिपोर्ट में ये कह रही है कि पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान बिजली और गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी मुसलसल बढ़ती रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई है। पाकिस्तान के लोगों के पास अगर माहाना 30,000 रुपये की आमदनी है तो लोग अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों के पास 15,000 रुपये 20,000 रुपये एक महीने का बिजली का बिल आ रहा है। इसी तरह जो बाकी उनके मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो पा रहे। अगर लोगों की आमदनी 30,000 रुपये है तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, लोग अपने बच्चों के इलाज मुआवजे के ऊपर भी खर्चा नहीं कर पा रहे। यानी कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, 2 वक्त की रोटी खाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में आलमी बैंक की जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें मज़ीद जो अक़दामात की हुकूमत की जानिब से किए जाने हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने हैं, उससे मुताल्लिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान की एक तरफ तो आमदनी कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान के अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2015 से लेकर 2028 तक पाकिस्तान के जो जारी अखराजात हैं उसमें होशरुपा इजाफा हुआ है। 2015 में पाकिस्तान के जो जारी अखराजात थे वो 79.5% के लगभग थे, लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान के जारी अखराजात 88.2% से तजावज़ कर चुके हैं। ये जारी अखराजात क्या हैं? इन जारी अखराजात में पाकिस्तान के हुक्मरानों के जो सरकारी अखराजात हैं वो भी शामिल हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन भी शामिल है, और हुकूमत ने जो कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर जो सूद अदा कर रही है वो भी पाकिस्तान के जारी अखराजात में शुमार किया जाता है। लेकिन नाजरीन, अलमिया ये है कि पाकिस्तान के जहाँ जारी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर तरक्याती जो अखराजात हैं वो कम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के जो जारी अखराजात हैं वो बढ़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के तरक्याती अखराजात 20.5% से कम होकर 11.8% हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो तरक्की का सफ़र है वो रुकता जा रहा है और पाकिस्तान में बड़े बड़े जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी फंडिंग कम होती जा रही है। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, और ये रिपोर्ट आलमी बैंक की ये बता रही है कि जो सरकारी इदारे हैं उनके नुकसानात सालाना 500 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का
بٹھا بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال کے دوران پاکستان کی معیشت صرف اور صرف 1.6% کی رفتار سے آگے بڑھے گی۔ اگر 1.6% کی رفتار سے پاکستان کی معیشت آگے بڑھتی ہے تو اس سے نہ تو لوگوں کو روزگار ملے گا، نہ نئی نوکریاں ملیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے ذرائع آمدن بڑھیں گے۔ ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس رفتار سے ترقی نہیں کر پا رہی جو کہ خطے کے دیگر ممالک اپنی معیشت کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ خاص طور پر بھارت نے اب یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر دکھائے گا۔ عالمی بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت اس لیے ترقی نہیں کر پا رہی کہ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے۔ یہاں پر جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں پاکستان میں وہ 38% کے لگ بھگ ہیں، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 62% کے لگ بھگ ہیں۔ جس ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہوں وہاں پر مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا دائرہ کار وسیع کر سکے۔ عالمی بینک کی رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز کے جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لوگوں سے ٹیکس بہت زیادہ وصول کیا جا رہا ہے، لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ٹیکس ریٹرن لوگ فائل کرتے ہیں ان کی تعداد صرف 3 ملین ہے، یعنی کہ 30 لاکھ ہے، جو کہ آبادی کا تقریباً 1.2% کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اب عالمی بینک یہ سفارش کر رہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ پاکستان نے اگر اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے تو ٹیکسوں کے نظام کو ٹھیک کرے، خاص طور پر جو زیرو ریٹڈ سیکٹر ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا ان سے ٹیکس وصول کیا جائے، اور جو صنعتیں ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز کی شرح کو بڑھائی جائے، کیونکہ ٹیکس جو چھوٹ ہے اس کی وجہ سے تقریباً پاکستان کی 30% کی آمدن جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ایف بی آر کی اپنی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ سال کے دوران حکومت نے 2000 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی تھی، اور نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ حکومت نے پچھلے سال تقریباً 1300 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی ہے، اور یہ جو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے یہ خاص طور پر بڑے بڑے جو پاکستان کے باسن لوگ ہیں، اشرافیہ ہیں، ان لوگوں کو دی گئی ہے، کاروباری لوگوں کو دی گئی ہے یہ ٹیکس چھوٹ، سرمایہ کاروں کو دی گئی ہے، ایک عام آدمی کو نہیں دی گئی، بلکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں ادا کر رہا ہے۔ عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی سفارش کی ہے کہ جو رعایتی ٹیکس نرخ ہیں ان کو ختم کیا جائے، زیرو ریٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کو محدود کیا جائے، ان سے ٹیکس چھوٹ واپس لی جائے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑی سفارش کی گئی ہے جو پاکستان میں ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں، ان کے اوپر عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں، ان سے زیادہ ٹیکس وصول کریں، اور سگریٹ کے جو نظام ہے اس کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو بڑھایا جائے۔ سگریٹ جو کمپنیاں پاکستان میں بنا رہی ہیں وہ ٹیکس نہیں ادا کر رہی ہیں یا پھر کم ادا کر رہی ہیں، اس لیے ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے۔ عالمی بینک کی جانب سے یہ بھی بڑی سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کا سیکٹر ہے، زرعی شعبہ ہے، وہ ٹیکس چھوٹ ہے اس کو اتنی بڑی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ اب یہ تجویز دی گئی ہے کہ حکومت نے جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے 12.5 ایکڑ تک اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اس سے ٹیکس بہت کم وصول کیا جا رہا ہے۔ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان لوگوں سے جن کے پاس 12.5 ایکڑ زمین ہے ان سے ٹیکس وصول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی سیکٹر کے اوپر بھی ٹیکسز لگانے کی سفارشات سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس ریٹس ہیں وہ صوبوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اور صوبوں کا الگ ریٹ ہے، ایف بی آر کا الگ ریٹ ہے، ڈی سی کا الگ ریٹ ہے۔ کہیں پر بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوتی ہے تو 3 مختلف قسم کے ریٹس آتے ہیں۔ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ہی قسم کا ٹیکس ریٹ لگائیں، اور جو غیر منقولہ جائیداد ہے، اموویبل پراپرٹیز ہیں، ان کے اوپر ٹیکسوں کی جو شرح ہے وہ بڑھائی جائے۔ یہ بڑی تجاویز سامنے آئی ہیں، اور عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی تجویز کیا ہے کہ جو حکومت نے، وزارت خزانہ نے IMF کے ساتھ پروگرام کیا ہے اس سے پاکستان کی معیشت میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن مزید معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ معاشی اصلاحات خاص طور پر بجلی اور گیس کے نظام میں کی جانی ہیں،
اور آئندہ دنوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔